بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ عالی مدد۔ جیسا کہ تمام مومنین و مومنات کو علم ہوگا کہ 12 ذی الحج شہادت جناب مسلم بن عقیل کے پسر ہیں، جو 2 پسر اپنے ساتھ کوفہ آئے تھے اپنے بابا کے ساتھ۔ ان کی دونوں کم سن بچوں کی شہادت کا دن ہے۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ شہادت مسلم علیہ السلام کے بعد لوگوں نے ابن زیاد کو جناب مسلم علیہ السلام کے دونوں کم سن فرزندوں کو کوفہ میں موجود ہونے کی خبر دی، جن کا نام محمد اور ابراہیم تھا۔ ابن زیاد نے ان کی گرفتاری کا حکم نافذ کر دیا۔ پسران مسلم قاضی شریح کے گھر میں پوشیدہ تھے۔ سرکاری اعلان کے بعد قاضی نے بچوں سے کہا کہ ہماری اور تمہاری دونوں کی جان اب خطرے میں ہے، بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی صورت سے مدینہ پہنچا دیا جائے۔ بچوں نے اسے قبول کیا۔ قاضی نے اپنے بیٹے اسد کو حکم دیا، ان بچوں کو دروازہ اراکین کے باہر جو قافلہ عزم مدینہ ٹھہرا ہوا ہے اس میں چھوڑ آئے۔ اسد ان بچوں کو لے کر جب رات کے وقت وہاں پہنچا تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا، لیکن اس کام سے نظر آ رہا تھا۔ اسد نے بچوں کو اسی راہ قافلے پر لگا دیا اور گھر واپس آیا۔ کم سن بچے چند قدم چلے تھے کہ قافلہ نظروں سے غائب ہو گیا اور صبح کا ترکہ ہو گیا۔ بچے حیران اور زدگان پھر رہے تھے کہ ناگہاں سرکاری آدمیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور ابن زیاد لعین کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے انہیں قید خانے بند کر دیا اور یزید کو خبر دی کہ بچے اب ہماری قید میں ہیں۔ قید خانے کا دربان اتفاقاً محبان اہل بیت تھا۔ اس نے رات کے وقت بچوں کو رہا کر دیا اور راہ قدسیہ پر لگا کر ایک انگشتری دی اور کہا کہ قدسیہ میں میرے بھائی سے ملنا اور اس انگشتری کے ذریعے سے تعارف کے بعد اس سے کہنا کہ وہ تمہیں مدینہ پہنچا دے۔ بچے تو روانہ ہو گئے، لیکن صبح ہوتے ہی دربان کا نام جو تھا وہ تھا مشکور تھا اور اس کو قتل کر دیا۔ جب اس سے پوچھا کہ تم نے مسلم کے بچوں کو کیوں چھوڑا، اس نے کہا کہ خدا کی خوشنودی کے لیے۔ بہرحال وہ قتل ہو گیا۔ پسران مسلم بن عقیل علیہ السلام مشکور کی مہربانی سے رہا ہو کر تو قدسیہ جا ہی رہے تھے کہ حدود کوفہ کے اندر ہی راستہ بھول گئے اور ساری رات چکر لگا کر صبح جیسے ہی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کوفہ میں ہی پایا۔ صبح ہو چکی تھی، دشمن ڈھونڈ رہے تھے کہ کہیں سے بچے مل جائیں۔ انہوں نے جیسے ہی بچوں نے درخت دیکھا تو درخت پر چڑھ گئے۔ اتفاقاً اس جگہ ایک عورت پانی بھرنے آئی تھی۔ اس نے پانی بھرنا تھا کہ پانی بھر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ پانی بھر رہی تھی تو جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا عکس پانی میں نظر آیا۔ اس نے پوچھا تو بچوں نے تھوڑے اطمینان کے ساتھ کہا کہ ہم فرزند مسلم ہیں۔ اس عورت نے اپنی مالکہ کو خبر دی، وہ بھاگی دوڑ کر آئی اور ان بچوں کو لے گئی اور اپنے مکان کے گوشہ خانے میں انہیں ٹھہرا دیا۔ تھوڑی رات گزری کہ اس میں مومنہ کا شوہر حارث بن عروۃ سرگرداں اور پریشان داخل خانہ ہوا۔ مومنہ نے پوچھا کہ آج بڑی رات کر دی، خیر تو ہے؟ اس نے کہا کہ مشکور دربان نے پسران مسلم کو قید سے رہا کر دیا، جن کی تلاش کے لیے انعام و اکرام ابن زیاد کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ میں اب تک انہیں تلاش کر پھر رہا تھا پر نہیں مل رہے۔ حارث کھانا کھا کر بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی آنکھ نہ لگی تھی کہ وہ بچوں کی سانس کی آواز کو محسوس کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیوی سے پوچھا یہ کس کے سانس کی آواز آتی ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ اس تہہ خانے کی طرف چلا جس میں رسالت کے وہ پھول بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی آہٹ پا کر ایک بھائی نے دوسرے کو جگا کر کہا، بھیا، ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ علیہ السلام، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور میرے بابا خواب میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ اتنے میں حارث خان داخل خانہ ہوا اور انہیں پکڑ کر کہا، تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا، ہم تیرے نبی کی اولاد ہیں اور قید خانے سے بھاگ کر آئے ہیں اور تیرے گھر میں پناہ لی ہوئی ہے۔ اس نے کہا، تم قید سے بھاگ کر موت کے منہ میں آ گئے۔ اس کے بعد اس نے ان یتیموں کے رخسار پر اس زور سے تماچے مارے کہ یہ منہ کے بل گر پڑے اور انہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر اس دریا پہ لے جایا گیا جہاں ان کو قتل کرنا تھا۔ بچوں نے کہا، اے شیخ، ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے چل، ہمیں بازار میں بیچ ڈال، ہماری کمسنی پر رحم کر، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ اس نے کہا کہ قتل کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، البتہ نماز کا اگر پڑھتے ہو پڑھ لو، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ الغرض بچوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس ملعون نے بڑے بھائی کی گردن پر تلوار لگائی، سر مبارک دور جا کر گرا۔ چھوٹے بھائی نے دوڑ کر سر مبارک اٹھا لیا اور بھائی کے خون میں لوٹنے لگا۔ اس ظالم نے بڑے بھائی کی لاش پانی میں ڈال دی اور چھوٹے کا سر بھی کاٹ لیا۔ جب دونوں لاشیں پانی میں پہنچی تو باہم ایک دوسرے سے لاشیں لپٹی ہوئی پانی میں چلی گئیں۔ پھر یہ سر ابن زیاد لعین ملعون کے سامنے پیش کر دیے گئے اور اس نے کہا کہ ان سروں کو بھی وہیں ڈال دیا جائے جہاں ان کے لاشیں ہیں۔ یہ ظلم ہوا آل محمد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔